دا منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کے منی آئی کیو کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے، ایک ایسی پاکستانی کمپنی کی جو بجلی کی تاریں اور کیبلز بناتی ہے، فاسٹ کیبلز لمیٹڈ یعنی FCL۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کمپنی کے پچھلے کچھ سالوں کی ایک مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔ ایک سال جب سب کچھ بہترین تھا، پھر ایک سال جب عالمی جھٹکوں کی وجہ سے کمپنی تھوڑی لڑکھڑائی، اور اب تازہ ترین اعداد و شمار جو ایک زبردست واپسی کا اشارہ دے رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ کہانی اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ کسی بھی کاروبار کی حقیقت کو بہت اچھی طرح دکھاتی ہے۔ صحیح؟ مطلب کوئی بھی کمپنی خلا میں کام نہیں کرتی، اس پر عالمی سطح پر تانبے کی قیمتوں سے لے کر اسٹیٹ بینک کی شرح سود تک ہر چیز کا اثر پڑتا ہے۔ اور یہاں تک کہ مشرق وسطیٰ کی سیاست اور پاکستان میں آنے والے سیلاب کا بھی۔ جی، تو فاسٹ کیبلز کا یہ سفر ان تمام قوتوں کا ایک بہترین کیس سٹڈی ہے۔ تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے کسی بھی کمپنی کا تجزیہ شروع ہونا چاہیے۔ اس کے مالک کون ہیں؟ رپورٹ بتاتی ہے کہ تقریباً 80% حصے، جو کہ بہت زیادہ ہیں، وہ ڈائریکٹرز، CEO اور ان کے خاندان کے پاس ہیں۔ جی ہاں، اور اس کے دیکھیں دو مطلب ہیں۔ ایک طرف تو یہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ فیصلے کرنے والے وہی لوگ ہیں جن کا سب سے زیادہ سرمایہ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اچھا، تو وہ طویل مدتی سوچیں گے، صرف اگلی سہ ماہی کے منافع کے بارے میں نہیں۔ بالکل، لیکن دوسری طرف اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ چھوٹے سرمایہ کاروں کی آواز شاید اتنی نہ سنی جاتی ہو۔ باقی حصوں میں سے تقریباً 14.5% عام لوگوں کے پاس ہیں۔ اور بڑے اداروں جیسے میوچل فنڈز اور بینکوں کی دلچسپی تو نہ ہونے کے برابر لگ رہی ہے۔ جی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے کہانی کے پہلے باب پر چلتے ہیں۔ سال 2024، جب سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، فروخت میں تقریباً 10% اضافہ ہوا اور یہ 36 ارب روپے سے بھی اوپر چلی گئی۔ جی، یہ ایک بہت ٹھوس کارکردگی تھی، اور یہ اضافہ مقامی مارکیٹ اور برآمدات دونوں کی وجہ سے تھا۔ لیکن اسی سال ایک اور چیز بھی ہوئی۔ اخراجات بڑھ گئے۔ جی، اخراجات بڑھ گئے۔ آپ جو کیبلز بناتے ہیں ان میں بنیادی چیز تانبا اور ایلومینیم ہوتی ہے۔ عالمی منڈی میں ان دھاتوں کی قیمتیں بڑھ گئیں، پاکستان میں توانائی مہنگی ہو گئی، اور روپے کی قدر میں کمی نے درآمدی خام مال کو اور بھی مہنگا کر دیا۔ بالکل، تو آمدنی تو بڑھی لیکن ساتھ ہی ساتھ خرچے بھی بڑھ گئے۔ اس کے باوجود رپورٹ کہتی ہے کہ مجموعی منافع یعنی گراس پروفٹ 14% بڑھ گیا۔ یہ تو مثبت بات ہے۔ جی، یہ بہت مثبت ہے۔ اچھا، ایک منٹ، کیا ہم جلدی سے یہ سمجھا سکتے ہیں کہ مجموعی منافع، آپریٹنگ منافع اور خالص منافع میں کیا فرق ہے؟ یہ اکثر کنفیوز کرتا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ اسے ایک قیف یعنی فنل کی طرح سمجھیں۔ سب سے اوپر ہے آپ کی کل فروخت۔ ٹھیک ہے۔ اس میں سے جب آپ صرف وہ خرچہ نکالتے ہیں جو براہ راست آپ کی چیز بنانے پر آیا، جیسے خام مال، فیکٹری کی بجلی، مزدوروں کی تنخواہ، تو جو بچتا ہے وہ ہے مجموعی منافع۔ اچھا، یعنی صرف پروڈکٹ بنانے کا خرچہ؟ جی، یہ بتاتا ہے کہ آپ کا بنیادی کاروبار کتنا منافع بخش ہے۔ پھر اس مجموعی منافع میں سے جب آپ باقی دفتری اخراجات نکالتے ہیں، جیسے مارکیٹنگ اور انتظامیہ کے اخراجات؟ بالکل، تو جو بچتا ہے وہ آپریٹنگ پروفٹ ہے۔ اور آخر میں جب آپ اس میں سے بھی حکومت کو ٹیکس اور بینکوں کو سود ادا کر دیتے ہیں، تو جو بالکل آخری چیز بچتی ہے وہ خالص منافع یا نیٹ پروفٹ ہے۔ بہترین وضاحت۔ تو 2024 میں مجموعی منافع تو بڑھا، لیکن رپورٹ میں انتظامی اور مارکیٹنگ کے اخراجات میں بڑے اضافے کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر انتظامی اخراجات میں 60% کا اضافہ۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ یہاں ایک دلچسپ حکمت عملی نظر آتی ہے۔ یہ 60% اضافہ دراصل مستقبل کے لیے ایک سرمایہ کاری تھی۔ اس سال دو بڑی چیزیں ہوئیں۔ ایک تو کمپنی نے نئے ملازم بھرتی کیے، اور دوسرا، جو زیادہ اہم ہے، کمپنی نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر لسٹ ہونے کا بڑا قدم اٹھایا۔ اوہو، تو لسٹنگ کے اخراجات بھی اسی سال آئے۔ جی، اور وہ ایک بار کے کافی اخراجات ہوتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انتظامیہ طویل مدتی ترقی کے لیے قلیل مدتی منافع پر سمجھوتا کرنے کو تیار تھی۔ یہ کوئی فضول خرچی نہیں تھی۔ اچھا، تو یہ ایک اسٹریٹجک خرچ تھا۔ تو 2024 کی کہانی کا اختتام اچھا ہوا، منافع بڑھا، لیکن پھر 2025 آتا ہے اور کہانی میں ایک ڈرامیٹک موڑ آ جاتا ہے۔ جی،
فروخت 11% سے زیادہ کم ہو کر 32 ارب روپے سے بھی نیچے آ گئی۔ اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ دو بڑے عالمی طوفان آئے اور ایف سی ایل ان کی زد میں آ گیا۔ پہلا طوفان مشرق وسطیٰ میں آیا، جو ان کی ایک بڑی برآمدی مارکیٹ ہے۔ وہاں سیاسی تناؤ کی وجہ سے؟ جی، جیوگرافیائی سیاسی تناؤ کی وجہ سے تعمیراتی منصوبے سست ہو گئے اور کیبلز کی مانگ کم ہو گئی۔ اور دوسرا طوفان کموڈٹی مارکیٹ میں آیا۔ تانبے اور ایلومینیم کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ اور وہ کیوں بڑھی؟ اس کی وجہ تھی گرین انرجی کی دوڑ۔ پوری دنیا میں الیکٹرک گاڑیاں اور سولر پینل لگانے کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور ان دونوں چیزوں میں عام گاڑیوں اور پاور پلانٹ سے زیادہ تانبا استعمال ہوتا ہے۔ کئی گنا زیادہ تانبا استعمال ہوتا ہے۔ تو ٹیکنالوجی کے اس شعبے کی بھوک نے ایف سی ایل جیسے روایتی کاروبار کے لیے خام مال مہنگا کر دیا۔ واہ، یہ تو زبردست کنیکشن ہے۔ یعنی ایک طرف ٹیسلا کی فیکٹری میں بننے والی گاڑی ایف سی ایل کی لاگت بڑھا رہی تھی، تو اس مشکل صورتحال میں کمپنی نے کیا کیا؟ کمپنی نے فوراً اپنے دفاعی اقدامات شروع کر دیے۔ انہوں نے اخراجات کو سختی سے کنٹرول کیا۔ انتظامی اخراجات میں تقریباً 19% کمی آئی۔ جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پچھلے سال کے لسٹنگ والے اخراجات اب نہیں تھے۔ بالکل، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک مشکل فیصلہ کیا اور اپنی افرادی قوت کو 1424 سے کم کر کے 1264 کر دیا۔ یعنی تقریباً 160 لوگوں کی چھٹی۔ یہ تو ایک بڑا قدم ہے۔ جی، یہ بہت بڑا قدم تھا۔ بظاہر یہ صرف لاگت بچانے کے لیے تھا، تاکہ کمپنی اس مشکل دور سے نکل سکے۔ لیکن ہاں، یہ قلیل مدتی حل تھا، طویل مدتی حکمت عملی نہیں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود 2025 میں خالص منافع 32% گر گیا، اور فی شیئر آمدنی یعنی ای پی ایس 3.68 سے کم ہو کر 2.03 رہ گئے۔ جی، یہ سرمایہ کاروں کے لیے ایک بری خبر تھی۔ اور اسی سال ایک اور خطرے کی گھنٹی بجی۔ کمپنی کا گیئرنگ ریشیو 34% سے بڑھ کر 42% سے بھی اوپر چلا گیا۔ ایک منٹ، گیئرنگ ریشیو، عام سننے والے کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کوئی خطرے کی علامت ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ اسے اس طرح سمجھیں کہ کمپنی اپنا کاروبار چلانے کے لیے کتنا اپنا پیسہ استعمال کر رہی ہے اور کتنا قرض کا۔ اچھا۔ تو 42% گیئرنگ کا مطلب ہے کہ کمپنی کے کل اثاثوں کا تقریباً نصف حصہ قرض پر کھڑا ہے۔ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ مطلب جب کاروبار اچھا چل رہا ہو تو یہ فائدہ دیتا ہے، لیکن جب حالات خراب ہوں تو یہی قرض ایک بھاری بوجھ بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کو ہر حال میں سود ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو ہاں، اس کا بڑھنا خطرے میں اضافے کی علامت تھا۔ تو 2025 کے اختتام پر تصویر کافی مایوس کن تھی۔ فروخت کم، منافع کم اور قرض کا بوجھ زیادہ۔ لیکن پھر ہم 2026 کے پہلے 3 مہینوں میں داخل ہوتے ہیں اور کہانی ایک بار پھر پلٹ جاتی ہے۔ جی، اور یہ ایک شاندار واپسی ہے۔ مالی سال 26 کی پہلی سہ ماہی میں فروخت میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 20% کا زبردست اضافہ ہوا۔ اور اس کی وجہ کوئی عالمی معجزہ نہیں تھا، بلکہ ایک مقامی ضرورت تھی۔ بالکل۔ پاکستان میں آنے والے سیلاب کے بعد متاثرہ علاقوں میں انفراسٹرکچر کی تعمیروں اور بجلی کے نظام کی مرمت کا کام بڑے پیمانے پر شروع ہوا۔ اچھا۔ اس نے اچانک کیبلز اور تاروں کی ایک بڑی مقامی مانگ پیدا کر دی، اور ایف سی ایل اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہترین پوزیشن میں تھی۔ اور منافع کا کیا بنا؟ کیا وہ بھی اسی تیزی سے بڑھا؟ کہاں؟ کمپنی کی مالیاتی لاگت یعنی فائنانس کاسٹ میں 25% سے زیادہ کی کمی آئی۔ مالیاتی لاگت سے مراد قرضوں پر سود کی ادائیگی ہے، ٹھیک؟ اس میں کمی کیسے آئی؟ اس کی وجہ تھی ملک کی معاشی پالیسی میں تبدیلی۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں کمی کرنا شروع کی، جسے مانیٹری ایزنگ کہتے ہیں۔ تو شرح سود کم ہونے کا براہ راست مطلب یہ تھا کہ ایف سی ایل کو اپنے قرضوں پر کم سود ادا کرنا پڑ رہا تھا؟ بالکل، اور یہ پیسہ سیدھا ان کے منافع میں شامل ہو گیا۔ واہ، یعنی شرح سود میں صرف چند فیصد کی کمی نے کمپنی کے منافع پر اتنا بڑا مثبت اثر ڈالا۔ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ ان تمام عوامل، بڑھتی ہوئی فروخت، بہتر لاگت کا انتظام اور کم سود کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی سہ ماہی میں خالص منافع میں 87% سے زیادہ کا دھماکے خیز اضافہ ہوا۔ اور فی شیئر آمدنی بھی تقریباً دوگنی ہو گئی۔ جی، 0.33 روپے سے بڑھ کر 0.62 روپے ہو گئی۔ یہ ایک بہت مضبوط واپسی ہے۔ تو
تو اس پوری رولر کوسٹر رائڈ کے بعد 24 کی بلندی، 25 کی گہرائی اور 26 کی شروعات میں دوبارہ چڑھائی، اب کمپنی مستقبل کے لیے کیا سوچ رہی ہے؟ ان کے پاس ایک واضح 2 نکاتی منصوبہ ہے۔ پہلا، وہ اپنی پیداواری صلاحیت بڑھا رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بجلی اور خاص طور پر قابل تجدید توانائی، یعنی سولر اور ونڈ انرجی؟ جی، ان شعبوں میں مستقبل میں بہت زیادہ مانگ آنے والی ہے اور وہ اس کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ؟ دوسرا نقطہ 2025 کے تجربے سے سیکھا گیا سبق ہے۔ وہ اپنی مصنوعات میں تنوع لا رہے ہیں تاکہ ان کا انحصار صرف بڑے انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر نہ رہے۔ مطلب وہ اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھنا چاہتے؟ بالکل، وہ نئی برآمدی منڈیاں تلاش کر رہے ہیں اور دوسرے صنعتی شعبوں کو بھی اپنی مصنوعات فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بہت معنی خیز ہے۔ تو اگر ہم اس پورے تجزیے کو سمیٹیں تو ہمارے سننے والوں کے لیے اہم نکات کیا ہیں؟ میرے خیال میں 4 اہم ٹیک اویز ہیں۔ پہلا، ایف سی ایل جیسی کمپنی کی قسمت عالمی عوامل سے بہت مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے۔ تانبے کی قیمت اور مشرق وسطیٰ کی سیاست ان کے کنٹرول سے باہر ہیں، لیکن ان کا اثر براہ راست پڑتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا؟ دوسرا، کمپنی نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس میں لچک ہے اور وہ مشکل حالات سے نکل کر واپسی کر سکتی ہے، جیسا کہ ہم نے حالیہ سہ ماہی میں دیکھا۔ اور تیسرا نقطہ یہ کہ وہ مستقبل کے لیے اپنی حکمت عملی بدل رہے ہیں۔ جی، وہ صرف رد عمل نہیں دے رہی بلکہ مستقبل کی ترقی کے لیے سرمایہ کاری بھی کر رہی ہے اور اپنے خطرات کو کم کرنے کی کوشش بھی۔ اور چوتھا جو شاید سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اندرونی فیصلے اور بیرونی عوامل دونوں مل کر ہی کامیابی کی کہانی لکھتے ہیں۔ بالکل، آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ واقعی ایک جامع جائزہ تھا۔ اس ساری گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک بڑا سوال ابھر رہا ہے، ایک طرح کا تضاد سا ہے۔ جی، کمپنی کا مستقبل کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر اپنا انحصار کم کرے گی، لیکن اس کی حالیہ سب سے شاندار کارکردگی کی وجہ ہی ایک بڑا انفراسٹرکچر کا منصوبہ یعنی سیلاب متاثرین کی بحالی بنا ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کمپنی اپنی طویل مدتی حکمت عملی اور ان قلیل مدتی سنہری موقعوں کے درمیان توازن کیسے قائم کرے گی، جن سے وہ دراصل اپنا انحصار کم کرنا چاہتی ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.